السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک گھمسان بنا ہوا ہے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کو لے کر، اور انہوں نے جو کچھ بولا وہ بالکل سچ بولا، وہ بالکل حقیقت بولا۔ ہمارے قرآن میں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، وہی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لاکھوں کے مجمع میں بیان کر دی۔ اب کچھ لوگ ناراض ہو گئے۔ وہ کچھ لوگ وہی ہیں جو اب پریشان ہیں کہ وہ یہ کیسے کہیں گے کہ گھر واپسی کر لو، کیونکہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم تو اپنے گھر پر ہی بیٹھے ہیں، ہمیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے گھر کی چوکھٹ پر ہی بیٹھے ہیں، ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان گھر واپسی کریں، مسلمان گھر واپسی کریں، کیونکہ ہمارے پوروج یہ تھے، ہندو تھے ہمارے پوروج، یہ مسلمانوں کو، وہ لوگ جو ملک کے اندر فتنہ فساد چاہتے ہیں، جو ہندو مسلموں کو لڑانا چاہتے ہیں، وہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو مسلمان کنفیوز ہو جاتا تھا کہ آخر ہم کہاں جائیں، ہمارے پوروج کون تھے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو، ہمارے پوروج تو حضرت آدم ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے منوشیہ یہ منو کی اولاد ہے۔ سب سے پہلے منو تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر منو کی اولاد کو منوشیہ کہا جاتا ہے، اور منو جو تھے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے جس کو اوم کہا جاتا ہے، وہی اللہ ہے۔ اب اس کو دو نظریوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھو، جب ہم لوگ غیر مسلموں سے ملتے ہیں، آپس میں سب ایک دوسرے سے مل جل کر ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں بھائی سب لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مانتے اللہ ہی کو ہیں، بھلے سے سب کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن سب مانتے اللہ ہی کو ہیں، سب خدا ہی کو مانتے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے اسی بات کو کہا کہ جس کو تم اوم کہتے ہو وہی تو ہمارا اللہ ہے، اور جس کو تم منو کہتے ہو وہی تو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ہم اور تم بہت قریب ہیں، ہم سب کوئی بہت دور کے نہیں ہیں، بلکہ ہم سب بہت قریب ہیں۔ اب دیکھو، اس نظریے سے آپ دیکھو تو کتنا قریبی رشتہ ہمارا ہندو بھائیوں کے ساتھ نکل آتا ہے کہ وہ منو کی اولاد ہے، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور وہ اوم کو مانتے ہیں، یعنی ایک ایشور، جس کو عیسائی گاڈ کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، ہندو دھرم میں اس کو بھگوان کہا جاتا ہے، اوم کہا جاتا ہے۔ اللہ کو، ہم سب کو بنانے والا جو کریٹر ہے، اس کو الگ الگ ناموں سے دنیا کے الگ الگ دھرم کے لوگ اس کو پکارتے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہی کہا کہ دیکھو، ہم اور تم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کوئی راستے الگ ہوں، تمہارا راستہ الگ ہو، ہم سب ہندوستانی ایک منو کی اولاد ہیں۔ اور منو جو تھے ہندو دھرم کے مطابق، ہمارے دھرم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے مطابق منو، اور منو جو تھے وہ ایشور کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جس کو اوم کہا جاتا ہے۔ جس کو تم اوم کہتے ہو اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دیکھنے کا فرق ہے، لیکن چونکہ وہ طبقہ جو لڑانے کا کام کرتا ہے، جیسے کہ میڈیا، کس طرح سے کل سے اس کو دکھایا جا رہا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، دیکھو کس طرح سے، یعنی اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو اسلام سب سے خراب مذہب۔ حالانکہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ہم تم پیچھے جا کے جب جائیں گے نا تو ایک آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم اللہ کو ماننے والے تھے جس کو تم اوم کہتے ہو۔ لیکن کچھ لوگ، یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سب ناراض ہو گئے مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان سے، حالانکہ کچھ لوگ ہیں، اور یہ وہی کچھ لوگ ہیں جو یہ کل کو کہتے تھے کہ گھر واپسی گھر واپسی، اب وہ پریشان ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب گھر واپسی ہم کیسے کہیں گے، کیونکہ یہ تو اپنی چوکھٹ پہ، اپنے گھر پہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کے تمام انسان اولاد ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، اور سب کو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے سنویدھان نے یہ حق دیا ہے کہ ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اسی لیے ہم اپنے تمام مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کوئی جو دین ہے نا، یہ کوئی 1400 سال پہلے نہیں آیا دین اسلام، بلکہ دین جو ہے ہمارا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے بہت سارے پیغمبروں کے واسطے سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ دین اسلام اللہ کا جو دین ہے وہ مکمل ہو گیا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ 1400 سال پہلے اسلام نہیں آیا، اسلام تو جب سے یہ کائنات بنی ہے، اور اس کائنات میں پہلے انسان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہے، دین اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دے دیا تھا۔ تو ہمارے پوروج تو وہی ہیں، ہمارے پوروج کوئی ایسا نہیں ہے 500 سال پہلے کوئی اور، ہمارے پوروج تو وہی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب مان لیجئے ہندو دھرم میں جو ہندو لوگ ہیں وہ دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں، سب کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہم جب اپنے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اپنی بات لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ یہی بات مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہہ دی تو بس کچھ لوگوں کے ایسے پیٹ میں درد ہوا، ایسا پیٹ میں درد ہوا کہ وہ تمیز کو بھول گئے، تہذیب کو بھول گئے، وہ ادب اور سلیقے کو بھول گئے، اور بس منچ سے کھڑے ہو کے جو ہے بھاگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس وقت سلیقہ یہ تھا کہ آپ بیٹھے رہتے اور بعد میں پھر آپ کا جب موقع آتا تو آپ اپنے دھرم کی بات کہتے، اپنے لوگوں کو اپنے دھرم کے بارے میں بتاتے، یہ تھی صحیح اور قاعدے کی بات۔ لیکن پھر سوشل میڈیا پہ گھمسان شروع ہوا کہ دیکھو مدنی صاحب نے یوں کر دیا، اور طرح طرح کی ہیڈ لائن بنا کے پھر جو ہے اس کو ایشو کل سے بنا دیا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ توحید پر، یعنی اسلامی عقائد پر، اپنے عقیدوں کے مطابق آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقیدوں پر مضبوط رہو۔ ہمارے سنویدھان نے یہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر مضبوط رہ کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی ہے، اور اس سنویدھان نے ہمیں بہت آزادی دی ہے۔ ہر دھرم کو پوری آزادی ہے، وہ اپنے مذہب پر پوری طرح سے عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے عقائد کو مضبوط کرو، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، پڑھو لکھو، دین پڑھو، دنیا پڑھو، اور ایک دم مستی کے ساتھ زندگی گزارو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے ہم سب مضبوطی کے ساتھ اسلام پر عمل کریں۔ کل مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر نے ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے گھر واپسی کر لو، وہ گھر واپسی کر لو، تو تھوڑا سا مسلمان کنفیوز ہو جاتا تھا کہ آخر یار جواب نہیں بنتا تھا، لیکن صحیح تعلیم ہو تو جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے بھائی، تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک ہے۔ اسی لیے سب کی ریسپیکٹ کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی یہی کہا کہ بھائی آپ کا دھرم، ظاہر ہے ان کے میں نے انٹرویوز دیکھے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم دوسرے کے عقیدے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کل سے یہ بہت سارا بکھڑا کھڑا ہو گیا ہے، یہ ساری میڈیا کی حرکتیں ہیں اور جو ایشوز بنانے والے لوگ ہیں ان کی حرکتیں ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان جو بہت سارے پھولوں کا گلدستہ ہے، اس کو ہمیں ایسے ہی مہکتے رکھنا ہے۔ اور جو کل کے پروگرام میں جمعیت کے عزائم کیے گئے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان میں درخت لگائیں گے، ہریالی چاروں طرف پھیلائیں گے، پردوشن کو کنٹرول کریں گے، تو اسی طرح سے ہم سب کو مل جل کر اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ الحمدللہ اس منچ پر ہر دھرم کے لوگ موجود تھے۔ ہاں، یہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور منچ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نے چھوڑ دیا۔ سمجھدار لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے سمجھا۔ ہاں، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خیر، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔